اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ وہی بات جو میں نے پہلے کہی تھی کھولیں گے، لیکن آپ نے مناسب وقت پر یہ سوال فرمایا کہ اہل بیت کس کو کہا جاتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو شیخ محقق کہا جاتا ہے اور شیخ محقق علی الاطلاق کہا جاتا ہے، مطلب ان کی بات حضرت شاہ صاحب جانتے ہیں، بڑی ہی معتبر بات ہوتی ہے اور بڑی ہی اتھنٹک بات ہوتی ہے۔ آپ نے یہاں پر بڑی خاص بات کہی، یہ ساری الجھنیں ختم کر دی، چونکہ لوگ ہیں نا، کچھ لوگوں نے کہا صرف بیویاں ہیں، کچھ نے کہا کہ صرف آپ کی اولاد ہے جن کا آپ نے ذکر نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر جو آل پاک جس کو مراد لیا گیا ہے، فرمایا سب سے پہلے آپ کی بیویاں مراد ہیں۔ اس کو اہل بیت مسکن کہتے ہیں، اہل بیت سکنا بھی کہتے ہیں، کہ جو گھر والیاں ہوتی ہیں، بیویاں بھی آ گئی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اہل بیت جو آپ کے گھر میں پیدا ہوئی، جس کو اہل بیت ولادت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو پیدا ہوئے، جن کو یہ اعزاز ملا کہ وہ حضور کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دوسرے نمبر پر، ان کو اہل بیت ولادت کہتے ہیں۔ اچھا، تیسری بھی ایک اہل بیت کی قسم ہے، اس کو اہل بیت نسب کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اقدس و انور میں وہ احباب جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا اور جن پر زکوٰۃ حرام ہے، یہاں سے وہ لوگ بھی شامل ہیں۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ آپ نے پوچھا اہل بیت کس کو کہتے ہیں، تو یہ بات کھولنی تھی تو یہ کھل رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی مراد ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اولاد بھی مراد ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خاندان کے احباب جنہوں نے کلمہ پڑھا اور جن پر زکوٰۃ حرام ہے، میں آسان کر رہا ہوں، وہ بھی اس میں مراد ہے۔ اچھا، وہ جن پر زکوٰۃ حرام ہے وہ کون ہیں؟ وہ آل علی ہیں، آل جعفر ہیں، آل عقیل ہیں، آل حارث ہیں، یہ چار، یہ احباب، یہ خاندان، یہ اس میں شامل ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا جب ذکر آئے نا، تو اس وقت اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ نبی پاک کی بیویوں کا ذکر بھی کیا جائے، اولاد کا ذکر بھی کیا جائے، آپ کے نسب کے وہ لوگ جن پر زکوٰۃ حرام ہے ان کا بھی ذکر کیا جائے۔ تو یہاں پر اہل بیت سے یہی مراد ہے۔ اور پھر میں ایک بات کہوں، بسا اوقات لوگ یہ الجھن پیدا کرتے ہیں، یہ بات بھی آگے چل کے کھلے گی، لیکن اشارہ میں دے دیتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے چادر میں لے کر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ بطول زہرا رضی اللہ عنہا اور حسنین کریمین طیبین طاہرین، ان کے لیے تو یہی ہیں، باقی نہیں ہیں۔ یہاں پر ایک نکتہ سنیے، وہ نکتہ یہ ہے کہ نبی پاک کی بیویاں، نبی پاک کی اولاد اور یہ باقی احباب، یہ قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے کہ یہ اہل بیت میں ہیں، قرآن سے ثابت ہے۔ یہ جو پنجتن پاک ہیں یہ حدیث سے ثابت ہیں۔ حدیث والوں کو مانتے ہو، قرآن والوں کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ یہ نکتہ بڑا سمجھنے والا ہے۔ تو قرآن والوں کو بھی مانو، حدیث والوں کو بھی مانو۔ تو یہاں اہل بیت سے یہ تین چیزیں مراد ہیں جن کو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مفتی صاحب یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ کیا کوئی آل میں کوئی شامل بھی ہو سکتا ہے، یہ آپشن بھی ہوتا ہے کیا؟ اصل میں سوال تو آپ کا بڑا خاص ہے اور فی زمانہ یہ سوال ہونا بھی چاہیے جی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دکھتی رگ کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھا ہے، لیکن اگر دیانت کے ساتھ اس کا جواب دیا جائے نا جی، تو کسی کی اہل بیت ہونے کے لیے نسب کا ثابت ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں کہتے ہیں خون کا رشتہ ثابت ہونا ضروری ہے، یہ اصل دیانتن بات ہے۔ اچھا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب اولاد، آپ کی بیویاں، آپ کے خاندان، یہ اس کی طرف اشارہ ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اچھا، جب یہ مراد لیا جائے گا نا، تو ان میں سے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبی رشتہ اور تعلق رکھتے ہیں، جو اصل اہل بیت ہیں، بیویاں، اولاد اور خاندان، ان میں سے جو سب سے فضیلت والے احباب ہیں، سب سے زیادہ شان والے، وہ حضرت سیدہ بطول زہرا کی اولاد ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل بیت میں کوئی داخل ہو سکتا ہے؟ سوال آپ کا یہ تھا جی۔ اصل بات یہ ہے کہ اہل بیت ہونا یہ تو نسب سے ثابت ہوگا، خون سے ثابت ہوگا، تو خون والے رشتے یہ جو میں گنوا چکا، اور ان میں سب سے زیادہ کمالات اللہ نے اولاد سیدہ خاتون جنت کو عطا فرمائے۔ اچھا، ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے شامل کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، حضور اگر چاہیں تو حکمن کسی کو شامل فرما لیں، وہ حقیقتاً نہیں شامل ہوں گے، حکمن شامل ہو سکتے ہیں اور کر بھی حضور سکتے ہیں۔ واہ واہ، کر بھی حضور سکتے ہیں، حضور کر سکتے ہیں، یہ حضور کو اختیار حاصل ہے۔ اب آپ کہیں گے اس کی بھی کوئی مثال ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے بارے میں فرمایا، سلمان منا اہل البیت۔ کیوں حضرت شاہ صاحب؟ فرمایا کہ سلمان میری اہل
بیت میں سے ہے۔ کیا بات۔ تو اب کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے؟ لیکن یہ سب نے لکھا ہے کہ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے باقی اہل بیت اور سید اور شاہ ہیں تو وہ بھی سید اور شاہ بن گئے، یہ بات بڑی خاص ہے، وہ اصل رشتہ خون سے ہی ثابت ہوگا، لیکن حکمن یہ اہل بیت میں داخل ہو گئے۔ واہ واہ۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وائلہ رضی اللہ عنہ یہ ایک صحابی تھے، ان کو فرمایا انک من اہلی وانا من اہلک، حضور نے فرمایا کہ میں تیری اہل بیت سے ہوں، تو میری اہل بیت سے ہے۔ تو یہ پھر وہی بات حکمن آپ نے داخل فرمایا، کوئی داخل ہو نہیں سکتا لیکن حضور چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی حکمن، حقیقتاً نہیں۔ واہ واہ واہ۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، یہ مختلف الالفاظ روایت ہے اور اس سے کچھ لوگ الجھن بھی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ خارجی لوگوں کی ایک صفت ہے۔ جی اچھا، یہ خارجی میں نے اس لیے کہا ہے کہ وہ اہل بیت کی شان گھٹانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بھی اہل بیت ہیں، وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک روایت ہے مختلف الفاظ، کل نقی و تقی فہو عالی، یہ مختلف الفاظ ہے، اس کے اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں کہ ہر متقی پرہیزگار قیامت تک کے لیے حضور نے فرمایا میری آل میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سید بن گئے سارے، ابھی ہم حضور کے جناب طریقے پر ہیں، حضور کی سنت پہ عمل کرتے، تو ہم بھی شاہ بن کے بیٹھ جائیں، جس کا جی چاہے وہ شاہ بن کے بیٹھ جائے، نہیں۔ اس سے خارجی لوگ کہتے ہیں ہم بھی آل ہیں، یہاں آل بمانا گروہ تو ہو سکتا ہے، واہ، سمجھ آئی نا، جی جی۔ لیکن آل بمانا سید نسب یہ نہیں ہو سکتا۔ واہ واہ۔ حکمن آل میں داخل ہیں جتنے بھی پرہیزگار لوگ ہیں، لیکن حقیقتاً وہ آل میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جی جی۔ اور یہاں پر ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے جو ہوتے کچھ ہیں اور بن کے سید بیٹھ جاتے ہیں، اور آج کل پاکستان کے اندر یہ ایسا ایک مرض ہے، حضرت شاہ صاحب آپ جانتے ہیں، جو اصلی سادات ہیں نا، یقین کریں ان کو بھی ان لوگوں نے کئیوں نے داغدار کر دیا ہے، پتہ نہیں یہ کہاں سے 50-60 روپے کا شجرہ لے آتے ہیں، اور پھر جس علاقے میں رہتے ہیں وہ سارے بتاتے ہیں کہ یار ہم ان کو جانتے ہیں، ان کی اصل ذات کیا ہے، ان کی اصل کاسٹ کیا ہے، لیکن یہ کس گھرانے کو ڈاکہ مارتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے علامہ فکریہ ہے، کوئی اور گھر نہیں تمہیں ملا ڈاکہ مارنے کے لیے، یار اسی گھر کو تم نے ڈاکہ مارنا تھا۔ اور پھر اگلی بات نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا جس کو پتا ہو کہ میرا باپ وہ ہے، نسب وہ ہے، اور وہ بدل کو کسی اور کی طرف منسوب کر دے، فرمایا اس کے لیے جہنم پکی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے، بات آپ کی یہ تھی کہ اہل بیت میں کوئی شامل ہو سکتا ہے، نہیں، نسب خون سے ہو تو وہ تو اہل بیت ہے ہی ہے، باقی جو ہیں یہ حکمن اور وہ بھی حضور داخل کر سکتے ہیں، باقی اور کوئی نہیں کر سکتا۔